बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, साइफर केस झूठा है, इमरान इलेक्शन से पहले रिहा हो जाएंगे। ये क्या खबर है? इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। खबर है, अफवाह है, क्या है, इसकी असल सूरत हाल आपको बताऊँगा। फजलुर रहमान और परवेज़ खटक एक बार फिर आमने सामने हो गए। वो कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये असद उमर को क्या हुआ? ये क्यों मायूस हुए? इनकी कहानी क्या है? गैस किंग वो फिर पकड़ा गया। ये गैस किंग कौन है? और नवाज शरीफ बहुत जल्द चौधरी शुजात से मिलने जा रहे हैं। ये सब क्या कहानी है, क्या दास्तान है, सियासत के क्या उतार चढ़ाव है, इससे आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, साइफर केस झूठा, इमरान खान इलेक्शन से पहले रिहा हो जाएगा। ये खबर बाद में आपको बताऊंगा। पहले बहुत छोटी छोटी जो खबरें वो आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं चौधरी शुजात साहब से मिलने। क्यों जा रहे हैं मिलने? वो इसलिए मिलने जा रहे हैं कि जैसे कि मैंने व्लॉग में आपको बताया कि वो अपना एक नया फार्मूला ले आए हैं, इसलिए कि हर चीज़ उनके हक में जा रही है। वो समझ रहे चौधरी शुजात भी चूँकि अब बीमार हैं, ज़ईफ़ी के आलम में हैं, और उनके साथी यानी परवेज़ इलाही साहब भी उनसे जुदा हो चुके हैं, तो शायद वो ज़ेर असर हो जाएंगे और उनको जाके मना लें, ताकि मुस्लिम लीग काफ को ज़म कर दिया जाए मुस्लिम लीग नून में। कैसे कैसे ख्याल थे लोगों के कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी। अब ये हो रहा है कि अब सब नून लीग में जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ MNA MPs जो साबिक थे वो शरीक हुए मुस्लिम लीग नून में, और नवाज शरीफ जो है वो बलूचिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ भी लोग उसमें शिरकत करेंगे। बल्कि बाब जो उनके इत्तेहादी बन रही है उसमें से भी लोग जो है मुस्लिम लीग नून में आ जाएंगे। तो अब यही ख्याल है कि चूँकि हालात अच्छे नहीं हैं, मतलब चौधरी शुजात के हवाले से, चौधरी बरादरान के हवाले से, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो जाएंगे और जाके फिर ऑफर देंगे कि शाफ़े हुसैन हो, सालिक हुसैन हो, हुसैन इलाही हो, या फिर वो तारिक बशीर चीमा हो, ये सब हमारे अपने हैं, मुस्लिम लीग नून में आ जाए, हम इनको टिकटें दे देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में साबिक गवर्नर पंजाब, जो कभी मुस्लिम लीग नून के भी गवर्नर थे और मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीक इंसाफ के भी गवर्नर बने, यानी 2 बार गवर्नर बने पंजाब के, चौधरी सरवर, उनका नाम नामी कहीं नहीं है। तो वो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ में और बड़ी अहम है, और बहुत उन्होंने कोशिश की इसको मुनज़्ज़म करने की, और सारी चौधरी शुजात ने उनको मैंने फ्री हैंड दिया हुआ था। अब देखिए इनका क्या बनता है, अभी उनकी किस्मत का फैसला नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि चाहे जो भी हो जाए, चौधरी बरादर इतनी आसानी से काफ लीग का खात्मा नहीं करेंगे, यानी मुस्लिम लीग नून में जम नहीं होंगे। अच्छा, गैस किंग पकड़ा गया, अरबों रुपए का घपला है, अरबों रुपए की करप्शन है। ये पहले भी गिरफ्तार हुए थे 2019 में, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनका नाम नामी सामने आया था, और बड़े यानी वो कहते हैं ना आसमानों पे थे, शोहरत की बुलंदियों पे थे, और LPG और ये वो सब यानी माफिया की सूरत इख्तियार कर गए थे। तो उस वक्त ही पकड़े गए। लेकिन पैसे वालों का क्या है जनाब, शराफिया का मुल्क है ये, जब मर्जी पैसे दे के निकल गए। वो कहते हैं ना पैसे लंदे फड़या गया तो पैसे दे के छूट गया, तो वो वाला मसला ये चल रहा होगा। लेकिन अब फिर वो पकड़े गए, और खाली खुद नहीं पकड़े गए, उनके 2 बेटे भी गिरफ्तार हुए। वो कौन साहब हैं? उनका नाम है इकबाल ज़ैड अहमद। एक माफिया की सूरत रखते हैं, जैसे लैंड माफिया में रियाज मलिक है ना, उसी तरह गैस माफिया में इनका नाम है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस भी हैं, यानी बहुत से पैसे इन्हें पाकिस्तान से बाहर ले गए, और इन्हीं ने फिर अरबों रुपए की करप्शन भी की है, तो वो भी इनके ज़िम्मे है। अब देखिए आने वाले वक्त में बताएंगे, जब इनके केसेस आगे चलेंगे तो फिर इनकी सूरत हाल क्या है। लेकिन फिलहाल तो भाजी भावें किंग सी या कुछ और सी फड़या गया, अब तो माफिया था या किंग था, पकड़ा गया है। यानी इकबाल ज़ैड अहमद और उनके बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, फजलुर रहमान और
پرویز خٹک کیسے آمنے سامنے آ گئے؟ خبر تو آپ کو مل گئی کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں سانس کی تکلیف ہوئی، پہلے ان کو پھیپھڑوں میں مطلب سردی کی وجہ سے میرا خیال فرق پڑا ہوگا کیونکہ عمر ان کی زیادہ تھی، بیوروکریسی کے آدمی ہیں پرانے، لیکن اس کے بعد جب ان کو اسپتال لے جایا گیا وہاں خود صبح اٹھ کے وہ گئے واش روم وغیرہ، لیکن دل کا دورہ پڑا، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا اللہ و انا راجعون، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن ان کی رحلت سے کے پی کے میں ایک نیا بحران شروع ہو گیا۔ اب کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ گورنر پنجاب گورنر کے پی کے جو ہیں غلام علی وہ چارج سنبھال لیں، کیونکہ آئین جو ہے اس میں خاموش ہے کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ کی اچانک ڈیتھ ہو جائے تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیوں کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلی ہوتی ہے تو قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ فیصلہ نہ کر سکیں تو پھر ایک کمیٹی بنتی ہے، پھر اس کمیٹی میں جاتا ہے، پھر تین نام ہوتے ہیں، جب بھی فیصلہ نہ ہو تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، اور یہ نام بھی الیکشن کمیشن نے دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے چونکہ یہ الیکشن کمیشن نے نام دیا تھا، لہذا اب بھی اس بحرانی صورتحال میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پہ فیصلہ کر لے اور کوئی نیا نام دے دے۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، جو سابق یعنی وہ حزب اختلاف کے لیڈر تھے، قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان تھے، ان دونوں کو بٹھا کے، یعنی وہ جو تھے پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، ان کو اور جو حزب اختلاف کے تھے ان کو دونوں کو بلا کے پھر سے نام زدگی کرائی جائے کہ بھائی کوئی نیا نام دے دو، پھر اگر نام ہو جائے پھر الیکشن کمیشن کے بعد بھیجیں۔ لیکن آئین میں کوئی ایسی چیزیں نہیں، صرف یہ مشورے ہیں، باتیں ہیں، اندازے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح مسئلہ حل کریں۔ دوسری طرف یہ کہا یار نہیں، صدر مملکت ایک آرڈیننس جاری کر دیں، آرڈیننس جاری کر کے وہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں یا کسی کا نام دے دیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک رائے ہے کہ صدر مملکت جو ہیں، چونکہ گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا صدر صاحب جو ہے وہ گورنر راج قائم کر دیں۔ لیکن گورنر راج کیسے وارہ کھائے گا پرویز خٹک کو، کیونکہ وہ تو سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے۔ اچھا، پھر ایک رائے اور آ گئی کہ جس طرح قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ جا کے بن جاتا ہے وزیر اعظم، تو اگر اسی طرح صوبائی اسمبلی میں، حالانکہ صوبائی اسمبلی کا آئین میں اجازت نہیں ہے لیکن وہ بن جائے، تو اگر اسپیکر کو بنانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر مسئلہ بن جائے گا مولانا فضل الرحمان کے لیے، کیونکہ اسپیکر تو پی ٹی آئی کا ہوگا، پرانا دوست ہوگا پرویز خٹک کا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہوا کہ آمنے سامنے آ گئے، صوبے میں ایک آئینی قانونی بحران تو پیدا ہوا قدرتی طور پر، لیکن چونکہ آئین میں یہ موجود ہے، اب جب نئی اسمبلی آئے گی، نئے قانون بنیں گے، تب تو شاید اس کا کوئی ازالہ کر لیا جائے کہ آئندہ کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو تو اس کا مطلب نکل آئے۔ لیکن فی الحال تو وہاں بحران ہو گیا، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ کی رحلت کے بعد ان کی کابینہ بھی ختم ہو گئی، اب وہاں حکومت کوئی نہیں، وہاں اگر وفاق کا نمائندہ ہے تو گورنر ہے، اور گورنر کون ہے؟ غلام علی ہے۔ غلام علی کون ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں۔ لہٰذا آمنے سامنے پرویز خٹک صاحب، چونکہ وہ سمجھ رہے نا، انہوں نے ابھی کل پرسوں دو دار تقریریں کی کہ عمران خان کو تو پی ٹی آئی کو تو جناب یہاں امیدوار نہیں مل رہے، اور بڑا غرور تھا اسے، اور وہ کسی کی سنتا نہیں تھا، سب کو بیوقوف بناتا تھا، تو اب لائے نا امیدوار، تو لہٰذا بھی وہ ان کو ہے تو زوم ان کو بھی ہوگا، تو ایسے اتنی آسانی سے وہ نہیں مانیں گے مولانا فضل الرحمان سے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، اور انتظامیہ یعنی ذمہ داران یعنی اسٹیبلشمنٹ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو ہونا ہے اور جلد از جلد ہونا ہے، کیونکہ حکومت کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ کریں الیکشن کمیشن خود ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن چونکہ اب الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے تو ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہے، تو خود ہی نامینیشن کر دے۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا لوگوں کو ان کا نامینیٹ کیا ہوا پسند بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، پھر اس کی مخالفت ہوگی، تنقید ہوگی۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ بھی سپریم کورٹ جائے گا، اور آئینی طور میں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں، قانونی اور آئینی فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا، اور اس پر پھر کوئی نامزد ہوگا وزیر اعلیٰ، تاکہ مسئلہ مسائل حل ہو جائے۔ اب آتے ہیں اصلی طرف، جو اصل خبر ہے، یعنی بریکنگ نیوز کہ سائفر جھوٹا کیس ہے۔ کیسے دلچسپ صورتحال ہے کہ میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ نادان دوست عمران خان کو مروا دیں گے۔ اب یہ بھی ایک نادان دوست کا ہی لطیفہ ہے جو کہہ رہا ہے سائفر جھوٹا کیس ہے۔ دوسری جانب جو مخالفین ہیں عمران خان کے یا تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں سائفر چونکہ قومی سلامتی سے کھیلا گیا تو ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کیسا نادان دوست ہے جو بار بار کہہ جا رہا ہے
کہ جناب سائفر جھوٹا کیس ہے اور رہائی ہوگی الیکشن سے پہلے. یہ جناب کون ہے؟ یہ ماہر قانون، یعنی وہ قانون دان، ممتاز قانون دان. کون ہے؟ لطیف کھوسا. انہوں نے لندن میں ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا ہے کہ سائفر جھوٹا کیس ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بالکل ہو جائے گا. تو میزبان نے پوچھا کہ جناب آپ عمران خان کے اتنے کیوں ساتھ؟ آپ تو بھٹو کے ساتھ ہی. اور بھائی بھٹو بھی دلیر تھا، عمران خان بھی دلیر ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں. اور اگر دوسری طرف تصویر کا رخ دیکھیں تو ابھی سائفر کیس کی تاریخ تھی جیل کے اندر، اور وہاں پہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے اور عمران خان بھی موجود تھے. وکیل ندارت، یعنی وکیل صاحب غائب تھے. اور اب دونوں جانب سے یہی ہو رہا ہے تاخیری حربے کہ کبھی وکیل غائب ہے، کبھی پولیس رپورٹ نہیں دے رہی تاکہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن تک اسی طرح سے. لیکن دلچسپ باتیں کی ہیں بڑی. لطیف کھوسا صاحب میں سے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں جناب ان سے کہا گیا پرویز مشرف کا کیس، اس کا پھر کھل گیا، اب سزا اس کو جو دی گئی وہ، اور بعد از مرگ بھی کہا گیا اس کو لٹکا دیا جائے. تو اگر آپ جج ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں بھی، یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، اور میں بھی ہوتا تو اس کو پھانسی دے دیتا. لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری میں کوئی رنگ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا؟ انہوں نے بالکل صاف ستھرا صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھاجی بلاول کو چھوڑیں، کسی سے موازنہ نہ کریں. بھٹو تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، اور بھٹو نظر آ رہا ہے اور دلیر آدمی تھا. تو یہ انہوں نے باتیں ساری کی ہیں. اور اسی طرح اعتزاز احسن ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ نادان دوست، اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو بھٹو صاحب کے ارد گرد بھی تھے، یحییٰ بختیار تھے، شریف الدین وہ اپنا حفیظ پیرزادہ تھے، کوثر نیازی تھے. یہ لوگ کہتے تھے بھٹو صاحب ہمالیہ روئے گا، سمندر جو ہے وہ لال ہو جائیں گے خون سے اگر آپ کو کچھ ہوا، اور یہ عامر آپ کو کوئی پھانسی وانسی نہیں دے سکتا، کچھ نہیں، یہ صرف ڈرا دھمکا رہا ہے. تو ان کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا. یہاں بھی ایسی نادان دوست ارد گرد موجود ہیں جن کا میں پہلے بھی کہتا تھا، اقتدار میں بھی کہتا تھا. جب عمران خان صاحب اقتدار میں، جب بھی میں کہتا تھا کہ عمران خان خود مرنے والا نہیں، اس کو نادان دوست مروا دیں گے. آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے اس کے نادان دوست جو ہیں اس کا گلے کا پھندا بن جائیں گے. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا جب ابھی سائفر کیس شروع ہوا تھا تو میں نے دیکھ کے اپنی صحافتی زندگی کے حوالے سے اور تجربے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ سائفر گلے کی ہڈی بنے گا، وہ ابھی تک بنا ہوا ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. بی پاکستانی، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.